اسی لیے سب سے زیادہ اہم ہے میاں بیوی یہ جان لے کہ ہمیں کس طرح اپنے حساب میں کامیاب ہونا ہے اور کامیاب نہیں ہونا ہے. اسی لیے کوئی حق میرے ذمے کسی کا نہ رہے. آسان یہ ہے کہ آپ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے، بھائی آپ معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو، وہ آپ کو معاف کر دے گا صدق دل سے، سچے دل سے، وہ آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا. آپ کا فائدہ ہے معافی مانگنے میں. لوگ معافی مانگنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت کم ہو جائے گی. ارے بھائی معافی مانگنے میں فائدہ تمہارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. وہ معاف نہیں کرے گا، نقصان اس کا ہے. آپ نے مانگ لیا، آپ کا میٹر ختم ہو گیا وہاں پر. ایسے لوگ جو معافی مانگتے ہیں اور سامنے والا انہیں معاف نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی دوزخ میں تھوڑی جائیں گے. انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، انہوں نے کوشش کی ہے حقوق العباد میں کامیابی کی، اس کوشش پر اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور جو کوشش ہی نہیں کرتا، ارے بھائی سامنے والا معاف نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام تو کر لو، معافی مانگ تو لو. بھائی میں میرا کام کر لوں. لگتا ہے کہ ہم نے ہماری بیوی کا دل دکھایا، بھائیوں کا دل دکھایا، بہنوں کا دل دکھایا، بھائی معافی مانگ لو، کام ختم کر لو. تو یہاں پر فرمایا کہ میاں بیوی کا حق یہ سب سے بڑا. 3 رجسٹر اللہ کے پاس ہے. جب اللہ حساب لینے کے لیے آئے گا، یعنی قیامت کا میدان ہوگا، تو 3 رجسٹر ہو گئے. پہلا رجسٹر وہ کہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی. وہ کافر اور مشرک ہو گئے. جب وہ آئیں گے بغیر حساب کتاب، بغیر سفارش کے دوزخ میں جائیں گے. کوئی رعایت اور کوئی گنجائش نہیں نکالی جائے گی، بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں. دوسرا جو رجسٹر ہوگا، یعنی کیٹیگریز بندوں کی حساب کے جو آئیں گے، دوسرے جو بندے آئیں گے وہ ایسے ہوگے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، نماز میں فیل، حج میں، زکوٰۃ میں اور بہت ساری یعنی اللہ کے حق میں فیل تھے کہیں کہیں. تو دوسرا جو رجسٹر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رجسٹر میں اللہ اپنی مرضی سے معاف بھی کر دے گا، سزا بھی دے گا، لیکن وہاں پر رحمت کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، یعنی معافی کا جھکاؤ زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کا معاملہ کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی اللہ کے حقوق میں کچھ کمی ہوگی. بہت کم لوگ ہوگے جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، زیادہ تر لوگوں کو اللہ معاف کرے گا. تو وہ ہوگے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی برابر سرابر ادا نہیں کرتے تھے. اللہ انہیں چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. تیسرے وہ ہوگے جب کوئی گناہ ان کے سامنے آئے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا مگر اللہ ان کے بندوں کا سامنے کرے گا. مثال کے طور پر کہ بیوی آئی ہے اور اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے شوہر کی اس نے نافرمانی کی، شوہر کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھایا، بہن بھائیوں کا دل دکھایا، جتنوں کے دل دکھائے ہیں اتنوں کو سامنے اللہ کر دے گا. وہ گڑ گڑا کر اس وقت معافی مانگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ تو میری بندی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن معاملہ تیرا ان لوگوں سے ہے، معاملہ تیرا ان لوگوں سے ہے، تو نے ان لوگوں کا دل دکھایا ہے. اگر یہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر تو جنت میں، اگر یہ معاف نہیں کر دیتے ہیں تو پھر دوزخ میں. اس وقت وہ کھڑے ہو کر وہاں پر اپنے شوہر سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، بہن بھائی سے معافی مانگے، کوئی اسے معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ معاف کر دیں گے تو یہ جنت میں چلے جائے گی، اگر معاف نہیں کرے گے تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اس شوہر کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے بیوی تو جنت میں چلے گئی، لیکن اگر معاف نہیں کرتا ہے تو وہ بیوی کی ساری نیکیاں اس شوہر کو مل جائے گی اور شوہر کے سارے گناہ بیوی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بیوی نے حق ادا نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہوگی، گناہ دگنے ہو جائیں گے. رزلٹ یہ ہوگا کہ بدترین عذاب برداشت کرنا ہوگا دوزخ کا. شوہر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر معاف کرے گا
تو وہ تو جنت میں چلے جائے گی. معاف نہیں کرے گا تو پھر اس کی نیکیاں اسے مل جائے گی. وہاں نیکیوں کا کمپٹیشن اور مقابلہ ہے. ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا. کوئی ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو ایک نیکی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ ناظرہ. نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے, سب ایک دوسرے سے بھاگے گے کہیں یہ مجھے میری نیکی نہ مانگ لے. بیوی بھاگے گی شوہر سے کہ کہیں میرے شوہر مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. بیٹا باپ سے بھاگے گا کہیں ابا مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. سب ایک دوسرے سے جب بھاگے گے تو نیکیاں کون دے گا ایسے وقت میں, ایسے سمے میں؟ وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوگی. یہاں کی کرنسی گاندھی جی ہے. یہاں کوئی گاندھی جی آسانی سے دیتا ہے؟ ارے بھائی بولو, نہیں دیتا ہے کوئی گاندھی جی آسانی سے. 10 روپے 20 روپے کوئی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. زمانے کے لوگ بہت عجیب ہو چکے ہیں. کوئی کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہاں کوئی نیکیاں دے گا؟ بھئی یہاں جیسے پیسے نہیں دیتے وہاں کوئی ویسے نیکی نہیں دے گا. وہاں نیکیوں کے بخیل بہت ملیں گے. یہاں پیسوں کے بخیل ملتے ہیں نا, کنجوس ملتے ہیں کہ نہیں؟ چائے پی رہا ہے, چائے میں مکھی گر گئی, دوبارہ مکھی کو ڈبایا, چائے پی لی. یہ اچھی چیز ہے؟ لوگ اس کہاوت کو الٹا پیش کرتے ہیں. تو لہذا وہاں پر لوگ نیکیاں کوئی کسی کو نہیں دے گا. ہاں لیکن وہاں پر جیسے یہاں پر پیسوں کے سخی آپ کو ملے گے کہ کئی پیسے بانٹ رہے ہیں, وہاں نیکیوں کے سخی بھی ہوگے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی لوگ ایسے ہو گئے کہ جو بے حساب لوگوں کو نیکیاں دے گے.